السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے وہ ویڈیو چلانے لگ رہا ہوں جس میں الیاس گھمن صاحب نے اپنے چینل سے نشر کیا ہے کل ہی، جس میں وہ اپنے عقیدے سے توبہ اور رجوع کر رہے ہیں، اور کس نظریہ عقیدے سے وہ رجوع کر رہے ہیں وہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کے سامنے لاسٹ میں چلاؤں گا، جس میں وہ واضح طور پر ثابت کر رہے تھے کہ بیت الخلاء میں بھی نعوذ باللہ من ذالک ذات ہے۔ عقیدے سے برات کا اعلان کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا اپنی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مستوی علی العرش ہونا ایسے نہیں جیسے مخلوق میں سے کسی کا تخت نشین ہونا۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہیں۔ قرآن کریم میں واضح ہے لیس کمثلہ شیء۔ اللہ تعالیٰ علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر کسی کے ساتھ ہے۔ اس کو معیت علمیہ اور معیت وصفیہ کہتے ہیں۔ البتہ ہمارے بہت سارے اکابر اللہ تعالیٰ کے لیے معیت ذاتیہ کے قائل ہیں۔ ہمارے وہ اکابر جو اللہ تعالیٰ کے لیے معیت ذاتیہ کے قائل ہیں، ان پر کچھ لوگوں نے عقلی اعتراضات کیے ہیں کہ آپ لوگ معیت ذاتیہ کے قائل ہیں تو اس سے ثابت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فلاں جگہ پر بھی ہے، فلاں جگہ پر بھی ہے۔ تو میں نے ان عقلی اعتراضات کے عقلی جوابات دیے، جس سے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم کے ساتھ کسی بھی مکان میں نہیں، اللہ جسم اور مکان سے پاک ہیں۔ اور میرے ان جوابات سے بعض اہل علم کو یہ اشکال اور یہ شبہ پیدا ہوا ہے کہ شاید میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی خاص مکان یا کسی مکان میں ہونے یا اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کا قائل ہوں۔ اعاذنا اللہ من ذالک۔ میں ایسے عقیدے سے برات کا اعلان کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں اور وضاحت کرتا ہوں کہ میرا قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہے، قطعاً میرا یہ نظریہ نہیں ہے۔ میں نے تو اس بات کا رد کیا ہے جو اللہ کے لیے جسم کا قائل ہو، اس بات کا رد کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی خاص مکان کا قائل ہو۔ بہرحال بعض اہل علم نے متوجہ فرمایا، ان کو شبہ ہوا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پر متوجہ فرمایا اور میں نے اس کی مزید وضاحت کر دی ہے۔ اور ہمارے ذمہ ہے کہ اگر کوئی ہماری غلط بات پر متنبہ کرے تو ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ بہرحال میں ان اہل علم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کو شبہ ہوا ہے تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور میں نے ان کے رابطہ کرنے پر مزید وضاحت کر دی ہے۔ اور میں آئندہ کے لیے بھی اہل علم سے گزارش کروں گا، اگر کوئی میرا عقیدہ اہل السنت والجماعت کے خلاف سمجھے، کوئی میرا مسئلہ اہل السنت والجماعت کے خلاف سمجھیں، یا میرا عقیدہ اور مسئلہ اہل السنت والجماعت کے مطابق ہو لیکن میری تعبیر ایسی ہو جس سے شبہ پڑتا ہو کہ شاید میرا عقیدہ یا مسئلہ بیان کا مخالف ہے، آپ مجھے متنبہ فرمائیں، میں انشاءاللہ رجوع کروں گا اور اعلان کروں گا۔ اس لیے کہ شریعت کا ضابطہ ہے العلانیہ بالعلانیہ۔ اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جو سب کے سامنے ہے، اس کی وضاحت بھی سب کے سامنے ہونی چاہیے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کئی ایک مسائل مجھ سے ایسے بیان ہوئے کہ جس میں میری غلطی تھی، مجھے کسی نے بھی متنبہ فرمایا تو میں نے اعلان کیا ہے کہ مجھ سے غلط مسئلہ بیان ہو گیا۔ بلکہ بس ایک مرتبہ مجھے ہندوستان مظاہر العلوم کے ایک طالب علم نے رابطہ کر کے کہا، مجھے غلطی کا احساس ہوا۔ ایک مرتبہ ایک میرے مسئلے کی مخالف عالم نے میرے خلاف کلپ بنایا، مجھے احساس ہوا، اور میں نے واضح طور پر میڈیا پہ اعلان کیا کہ یہ مجھ سے غلطی ہے یا میری تعبیر کی غلطی ہے۔ بہرحال میں وضاحت کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے جسم، مکان، جہت، کیفیت کا قائل نہیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جسم، مکان، جہت یا خاص مکان میں ہونے کا قائل ہونا یہ عقیدہ ایسا ہے کہ جو باطل ہے، مردود ہے، اور یہ عقیدہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، بیدبی تک پہنچاتا ہے۔ اگر اس کے خلاف میری کوئی تحریر ہو تو سمجھا جائے کہ وہ میری نہیں ہے، اگر اس کے خلاف کوئی میری تقریر ہو تو سمجھی جائے میری نہیں، کیوں اگر میری ہوگی تو میں انشاءاللہ اسے رجوع بھی کرتا ہوں اور اس کو اپنے احناف میڈیا سے انشاءاللہ ڈیلیٹ بھی کر دوں گا، ختم بھی کر دوں گا۔ کسی کتاب کے اندر کوئی ایسی تعبیر آ گئی ہے تو میں اس تعبیر کو کتاب سے بھی ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ میں آخر میں پھر ان اہل علم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن نے مجھے اس طرح متوجہ فرمایا۔ اب یہ پرانی ویڈیو سی نا جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا اللہ تعالیٰ بیت الخلاء میں بھی ہے، اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہے، عقیدہ ٹوٹ گیا، ہر جگہ پر ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں ہے، اس نے خدا کو بیت الخلاء میں مانا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے خلاف بندوں کو متنفر کریں۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ جب ایک بندہ بیت الخلاء میں جاتا ہے اور حافظ قرآن ہے، دل میں قرآن موجود ہے، اور بیت الخلاء میں جائے، کہاں گیا تھا بیت الخلاء میں؟ تو حافظ ہے جی، کہاں قرآن ہے؟ جی میرے سینے میں ہے۔ تو قرآن لے کر بیت الخلاء میں گیا، کوئی اشکال نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ بغیر جی سمجھائے تو یہ جیب میں کیا ہے؟ جی قرآن مجید ہے۔ اتنا چھوٹا سا کیوں رکھا ہے؟ بھائی جی پاکٹ سے تلاوت میں سان ابھی کہاں گیا تھا؟ بیت الخلاء ساتھ لے کر گیا؟ جی میں بھول گیا ہوں، مجھے یاد نہیں رہا۔ کہہ رہا کہ نہیں میں گیا ہوں؟ تو پھر کیا ہوا؟ تم کون ہوتے ہو؟ قرآن بیت الخلاء میں لے کر جا رہے۔ اب یہی اگر پاکٹ سائز قرآن آدمی جیب میں رکھ کے بیت الخلاء میں جائے تو قابل اشکال ہے، اور یہی قرآن دل میں رکھ کے چلا جائے تو قابل اشکال کیوں؟ یہ جو جیب میں تھا جسم والا تھا، وہ جو دل میں ہے بغیر جسم کے۔ اللہ ہے لیکن کیسے؟
اشکالات کی بنیاد اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کا جسم مان رہے ہیں، جسم کا انکار کر دیں جو ہمارا عقیدہ ہے، پھر کیا اشکال ہے؟ تو آپ لوگوں نے دیکھا اور سنا الیاس گمن صاحب نے اپنے چینل پر کل ہی اس ویڈیو کو ڈالا تھا، توبہ اور رجوع کی۔ اب تک کے جو الیاس گمن صاحب کے چاہنے والے ہیں وہ ہمیں آ کے تانا دیتے تھے، ہمیں آ کے ہماری برائی کرتے تھے، تم الیاس گمن صاحب سے مناظرہ کرو اس بات پہ، یہ نہ وہ فلانا نہ ڈھمکا۔ اب دیکھیں خود الیاس گمن صاحب بھی ڈر رہے ہیں اس طرح کے کلمات کہنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک ہر جگہ ہے۔ جگہ سے مراد کیا ہوتی ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ جگہ سے ہر جگہ میں کہنے سے کیا عقیدے آ جاتے۔ مجھے بھی غالب گمان ایسا لگتا ہے الیاس گمن صاحب نے یا کسی الیاس گمن صاحب کے اکابر نے ہماری وہ ویڈیو دیکھی جو کافی وائرل ہوئی تھی، جس میں الیاس گمن صاحب کا مقابلہ ہم نے مولوی منظور مینگل جو دیوبند کے ہیں ان کا لگایا تھا، اور وہاں پہ مولوی منظور مینگل جو ہے وہ اللہ کو ہر جگہ میں ماننے والے کو اسلام سے ہی خارج کر رہے تھے، ہر جگہ میں ماننے والے کو۔ تو لو کان اللہ فی کل مکان، اگر آپ کہتے ہیں اللہ ہر مکان میں ہے، یہ جا کر کے اپنے شرح قائد میں مولانا محمد حسن صدیقی نانوتوی کا حاشیہ جا کر کے دیکھ لو، کافر نہ بنا کرو مولوی صاحب۔ تو کسی اکابر نے ان کے دیکھ لی ہوگی، مجھے ایسا لگتا ہے، غالباً گمان ہے، جس کے بعد انہوں نے الیاس گمن سے رابطہ کیا۔ یہاں پر یہ بات بھی واضح کر دینا ضروری ہے، الیاس گمن صاحب نے صرف یہ کہنے سے رجوع کیا کہ اللہ ہر جگہ میں ہے، لیکن جو انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ بلا جہت ہے، بلا مکان ہے، اللہ تعالیٰ کوئی جہت میں نہیں ہے اور بلا مکان ہے، اگر تو یہاں ان سے بلا مکان یعنی کوئی مکان میں نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ عرش کے اندر نہیں ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عرش کے اوپر ہے تو یہ جو ان کا معنی ہے یہ یہاں پہ غلط ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عرش کے اوپر ہونا ثابت ہے۔ کیونکہ دیکھیں کئی سلف نے، سلف صالحین، امام ذہبی وغیرہ نے یہ کتاب لکھی ہے العلو، اللہ تعالیٰ کی جو نسبت اوپر کی طرف کی ہے، تو یہ کہنا اللہ تعالیٰ کوئی جہت میں نہیں ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو جہت ہے اوپر کی طرف یہ ثابت ہے۔ یہاں پہ دیکھیے انجینئر مرزا وغیرہ جو ہے، جو تو عالم تو ہے نہیں، لیکن ایک اس نے اعتراض یہ پیش کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو عرش کے اوپر کیسے مان سکتے ہیں، دنیا تو گول ہے، اور خود کو دیکھیں اہل حدیث کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے۔ وہ بھی جب کہتے ہیں نا جی اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ادھر ہے، علم، قدرت، سما بساط کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے، کہ اگر پاکستان کے نیچے کوئی ہو امریکہ میں، اس کا آسمان کا اشارہ تو نیچے کی طرف ہو رہا ہوگا، پاکستان والے کا اوپر کی طرف سے ہوگا، آپ بتاؤ اللہ کی طرف۔ یہ پھر اس طرح کے سوالات شروع ہو جائیں گے نا۔ انجینئر مرزا کے اس بیانیے سے انجینئر مرزا کے ان اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ انجینئر مرزا کا علم جو ہے وہ کس سطح کا ہے۔ دیکھیں جو کل کائنات ہے وہ جیسا کہ میں نے بتایا وہ اللہ کی مٹھی میں ہے، کل کائنات۔ اب یہاں پہ ایک سمجھانے کے لیے صرف اعلیٰ مثال دے رہا ہوں، اللہ کی تو کوئی مثال نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں۔ دیکھیے ایک مٹھی بند کریے اور اس کے اندر ایک گیند رکھ لیجئے، بال چھوٹا سا۔ اب وہ بال تو گول ہے، لیکن بال کے ہر اوپر کی طرف کیا ہے؟ میری مٹھی ہے۔ تو یہ کہنا کہ دنیا تو گول ہے تو اللہ تعالیٰ اوپر کی طرف کیسے ہوگا، یہ بالکل ہی احمقانہ اور دم جاہلانہ بات ہے۔ جو وہ خود کو انجینئر کہتے ہیں، وہ سب خود کو انجینئر کہتے ہیں اور اتنی سی چھوٹی سی مثال نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اوپر کی طرف کیسے ہوگا جب دنیا گول ہے۔ چاہے وہ اوپر کی طرف لوگ رہ رہے ہو دنیا کے، یا ساؤتھ کی طرف، یا نارتھ کی طرف، یا ایسٹ ویسٹ، کہیں بھی رہے ہو، اللہ تعالیٰ ہر کے اوپر کی سمت ہے، اوپر کی طرف، آسمانوں کی طرف ہے۔ اور دیکھیں حدیث بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو باندھی تھی اس سے سوال کیا کہ اللہ کہاں ہے، تو اس نے اوپر کی طرف اشارہ کیا، آسمانوں کی طرف۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اوپر کی طرف ہے، تو اللہ کی جہت اوپر کی طرف ثابت ہے، اس کا انکار کرنا صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی جہت میں نہیں ہے۔ اور سلف صالحین نے بلکہ اس کے اوپر کتابیں لکھی العلو کی کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت اوپر کی طرف کی ہے۔ تو دیکھیے ہم چاہتے ہیں الیاس گمن صاحب جیسے انہوں نے، میں نے جیسا کہ کہا، صرف کہنے سے رجوع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ میں نہیں ہے، صرف یہ کہنے سے، لیکن کان ایسے پکڑو یا ویسے پکڑو، بات وہی ہوتی ہے کہ آپ اس کو اللہ تعالیٰ کو جگہ میں لے کر ہی آ رہے ہو۔ جب آپ یہ مان رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کوئی جہت میں نہیں ہے اور کوئی مکان میں نہیں ہے، تو بات ایسے پکڑو یا ویسے پکڑو، آپ ان کو لے کر ہی آ رہے ہو کہ ہاں، کیا آپ ماننے اس بات کا انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ یہاں پہ دنیا میں کائنات میں موجود نہیں، آپ اس بات کا انکار کرتے ہو، آپ مانو کہ ہاں موجود ہے، کیا اس بات کا انکار کرتے ہو؟ وہ لوگ نہیں کریں گے نہ۔ پھر دیکھیں وہی بات ہو جائے گی نا، اگر کوئی ملحد نے ان سے سوال کیا کہ تم کس معبود کو مانتے ہو، وہ کہاں ہے تمہارا خود معبود،
تو یہ لوگ کہیں گے اس کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا معبود کوئی جہت میں نہیں ہے، کوئی مکان میں نہیں ہے. تو ملحد تو یہی سوال کرے گا نا کہ یہی تو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ جس کو مانتے ہو وہ کہیں بھی نہیں ہے. تو یہ اس جو عقیدہ ہے، اس جو بیانیہ ہے، اس کے اوپر نظر ثانی کرنا چاہیے ہمارے ان بھائیوں کو کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے، کیا ثابت کرنا چاہ رہے. کس ملحد کے سامنے آپ لوگ کس بات سے جائیں گے، کون سا منہ لے کے جائیں گے جب آپ ان کو ثابت کرنے جائیں گے کہ اللہ کا وجود ہے. تو غور کریں اس بات کو. وہ آپ سے کہہ دے گا آپ جس کو مانتے ہو وہ کہیں بھی نہیں ہے، کسی بھی جہت میں نہیں ہے اور کسی بھی مکان میں نہیں ہے. اور میں تو دیکھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مادی چیز کے بارے میں یہ سوال ہوتا ہے. بھائی یہ جرنلی سوال ہے، مادی چیز یا غیر مادی چیز کی بات ہی نہیں آتی. اگر آپ کوئی شے کو مانتے ہیں، کوئی چیز کو مانتے ہیں، تو ماننا پڑے گا وہ کس جہت میں ہے. یا تو آپ کہہ لیجئے ہر جہت میں ہے، یا کوئی ایک خاص جہت اس کے لیے طے کر لیجئے. آپ کو جہت ماننا ہی پڑے گا. یہ آپ انکار ہی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کسی جہت میں ہی نہیں ہے.